احزاب کی آیت نمبر 23 الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں کچھ ایسے مرد بھی ہیں صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ جو اللہ سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا۔ فمنهم من قضى نحبه، بس کچھ وہ ہے جنہوں نے اپنی باری پوری کر دی۔ ومنهم من ينتظر، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے معاہدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ رب العالمین اچھی جزا دے سچوں کو ان کی سچائی کی۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور منافقوں کو عذاب دے اگر وہ چاہے یا ان کو توبہ کی توفیق دے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ رب العالمین بہت ہی بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عظمت، رفعت اور شان کو بیان فرمایا۔ جیسا کہ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان والوں نے جب ان لشکروں کو دیکھا، ان احزاب کو دیکھا کہ تمام عرب کے قبائل، گروہ، پارٹیاں، جتھے، بڑے بڑے سردار، وہ ایک اقوام متحدہ بن کر مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صحابہ کرام پہ حملہ آور ہیں، تو منافقین کا طرز عمل تو یہ تھا کہ وہ گھبرا رہے تھے، تھر تھر کانپ رہے تھے، وہ جان چھڑا رہے تھے، وہ بہانے اور ہیلے کے ساتھ میدان کو چھوڑ کے گھروں کو بھاگ رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں ایمان والوں کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ خوش ہو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے سچ ہونے کا وقت آ گیا۔ اللہ پاک فرماتے انہی ایمان والوں میں وہ مرد بھی تھے جن کو اللہ پاک نے مرد فرمایا، رجال، جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا جڑا بھی جڑا بندہ، صحیح ہے نا، جڑا نہ کام کیتا۔ اللہ پاک ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ساتھ نبھایا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کی عظمت کے ترانے بیان کیے۔ وَمَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مردوں، مومنین میں ایسے مرد بھی ہیں، ایسے جنے بھی ہیں مومنین کے اندر۔ وَمَا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ،
جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ اللہ سے معاہدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے، آپ کے جان کو بچانے کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانی پڑی تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ فرماتے انہوں نے اپنا یہ معاہدہ پورا کر دیا۔ چنانچہ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی باری پوری کر دی، اپنی باری پوری کر دی، یعنی جب ان کو موقع ملا انہوں نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کر دی، جان چھڑائی نہیں، بہانے ہیلے نہیں کیے، اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے محبوب کے نام پہ آپ کے دین کے تحفظ کے لیے قربان کر دیا۔ احد کے میدان میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میدان میں جب حملہ ہوا، کافروں نے حملہ کیا اور مشکل حالات پیش آئے، مسلمانوں کو معمولی سے ایک شکست کا زخم لگا تو حضرت انس بن نضر احد کے میدان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، آگے کو بھاگے جا رہے ہیں، پیچھے کو نہیں، پیٹھ دکھا کے نہیں، میدان کارزار کی اس بھٹی کی طرف جس میں گویا کہ جنگ کی آگ جل رہی تھی اس کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ تو آگے سے کوئی ایمان والا آتا ہوا ملا، اس نے پوچھا کہ کدھر جا رہے، کدھر جا رہے؟ انہوں نے کہا جی آگے حملہ بڑا سخت ہوا۔ تو کیا فرمانے لگے، اللہ کی قسم مجھے تو جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی۔ اور پھر کافروں کے جھمگھٹے میں گھس گئے، اتنا زخمی ہوئے، اتنے زخمی ہوئے کہ شکل تک پہچاننا مشکل ہو، چہرہ کٹ گیا، جسم کٹ گیا، زخم لگ لگ کے بالکل گویا کہ جسم کے چیتڑے اڑ گئے، ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں سے، انگلیوں سے پہچانا گیا کہ یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا، یہ ان کا جسم کٹا پھٹا پڑا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ ہے جنہوں نے اپنی باری پوری کر دی، اپنا عہد نبھا دیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی اور بڑے بہادر دلیر جوان مرد صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حملے کے دوران ایک گڑھے میں گر گئے، دھکا لگا، ایک گڑھا تھا پیچھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، اوپر سے کافر جو ہے وہ تیر برسانے کی کوشش کر رہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا رخ کر کے اس طرح آپ کے اوپر جھک گئے کہ کوئی تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ لگے، آپ تک نہ کوئی تیر پہنچے، اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر تیروں سے، نیزوں سے، تلوار کے زخموں سے چھاننی بن گئی، وہ جسم سارا کٹ پھٹ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، یہ ہے وہ جنہوں نے اپنی باری پوری کر دی، جنہوں نے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو پورا کر دکھایا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کافر بڑھے، ان کے پاس بچاؤ کے لیے کوئی ڈھال نہیں تھی، کوئی اور چیز نہیں تھی بچاؤ کے لیے۔ آپ کی طرف جب تیروں کی بارش ہوئی تو اپنا ہاتھ آگے کر دیا، ہاتھ پہ اتنے تیر لگے کہ ہاتھ کٹ کے ختم ہو گیا، شل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ نے اپنے آپ پہ جہنم کو حرام کر دیا، جنت اس پہ واجب ہو، اور فرمایا انہی کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، یہ وہ ہے جنہوں نے اپنی باری پوری کر دی۔
یہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے، آپ کے جان و مال کے تحفظ کے لیے، آپ کی ریاست مدینہ منورہ کے تحفظ کے لیے، اور گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جان بھی لگا دی۔ اللہ پاک نے ان کی حیثیت ہی قرآن میں تعریفیں کی، ان کی شانیں بیان کی۔ علماء نے لکھا ہے سینکڑوں آیات ہیں جن آیات میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کی عظمتوں کے گن گائے، اور کیوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اللہ فرماتے کچھ تو وہ ہے جنہوں نے باری پوری کر دی، فَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور کچھ انتظار میں ہے۔ اس میں علماء فرماتے وہ صحابہ بھی ہے جو ابھی اس انتظار میں ہے کہ یا اللہ ہمیں کب موقع ملے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ پر اپنی جان قربان کر دیں۔ آج میں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ اللہ جب بھی موقع دے گا انشاءاللہ اللہ کے محبوب کے تحفظ کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو ان میں ہم بھی شامل ہو گئے، منہم من ینتظر، ہم بھی انتظار میں۔ اللہ فرماتے کچھ نے تو اپنی باری پوری کر دی، کچھ انتظار میں ہیں کب موقع ملے ہم بھی جان نچھاور کر دیں۔ آپ دیکھتے ہیں مناظر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اب غازی خالد جو ابھی گرفتار ہے شابر میں جس نے حملہ کیا، اب تک یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ جانیں نچھاور کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس لیے کسی نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور ہے، لیکن جب ان کو لوگوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اب آپ علیہ السلام تشریف لائے، خواتین بیٹھی، زلیخا نے بلایا ہوا، اب ان پھل کاٹتے کاٹتے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں اتنا مشغول ہوئی کہ احساس نہیں ہوا، پھل بھی کٹ گئے، انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ لیکن فرمائے یقیناً بہت بڑا حسن ہے، اللہ نے بہت بڑا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، پر اللہ کے محبوب کا حسن کہ بن دیکھے آج بھی لوگ اپنی جانیں نچھاور کر، جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو کی ہیں، آج جنہوں نے نہیں بھی دیکھا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان دینا اپنی سعادت سمجھ رہے۔ یہ سب وہ ہے جو منتظر ہیں کہ یا اللہ کب ہمیں موقع ملے ہم بھی اللہ کے محبوب کی عظمت پہ، عزت پہ، ناموس پہ، شان پہ، تحفظ ختم نبوت پہ اپنی جانیں قربان کر۔ اللہ فرماتے وما بدلوا تبدیلا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس معاہدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، یہ اپنے معاہدے پہ قائم اور کھڑے ہیں آج۔ اور فرمایا یہ سب ان کی عظمتیں، ان کی شانیں، ان کی رفعتیں کیوں ہے کہ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ جنہوں نے سچ بولا اور معاہدوں کو سچ کر دکھایا اللہ ان سچوں کو ان کی سچائی کا پورا بدلہ عطا کر دے، ان کو پوری جزا ان کو مل جائے، جنت کے وعدے، جنت کی بشارتیں، اللہ کی رضا، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمولیت، اللہ مجھے آپ کو بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے یہ وہ سچے ہیں جن سچوں کو اللہ ان کی سچائی کا پورا بدلہ اور اجر عطا فرمائے۔ اور اس کے مقابلے میں منافقین فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اللہ منافقوں کو عذاب دے گا۔ لیکن میرے دوستو ذرا غور کریں قرآن کریم کی آیت پہ کہ جہاں ایمان والوں کو بدلہ دینے کا ذکر آیا تو وہاں تو فرمایا اللہ بدلہ دے گا، ضرور بدلہ دے گا، ایمان والوں کو، سچوں کو ان کی سچائی کا ضرور اجر ملے گا۔ لیکن جہاں عذاب کی بات آئی تو وہاں کیا فرمایا انشاء، دل کیتا تے عذاب دے دے گا، جے دل کیتا تے معاف کر دے گا، وہ دی مرضی۔ قربان جائیں اللہ کی شان رحمت اللہ کے غضب پہ حاوی ہے، اللہ شان رحمت زیادہ ہے، غضب والی شان اللہ کی وہ کم ہے۔
اللہ رب العالمین اپنی شان رحمت پہ زیادہ اس سے کام لیتے ہیں، غضب والی شان سے اللہ کم کام لیتے ہیں۔ فرمایا منافقوں کو عذاب ہوگا، لیکن کب؟ انشاء، اگر اللہ نے چاہا، اس کا جی چاہا، اللہ نے چاہت اللہ کی ہوئی تو اللہ منافقوں کو عذاب دے گا، اور اگر اللہ کی منشا اور چاہت ہوئی کہ یتوب علیہم، ان کو بھی توبہ کی توفیق دے اور پھر ان کی توبہ قبول کر لے، تو فرمایا ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا۔ اللہ کی رحمت پہ قربان جائے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا کہ معاہدے پورے نہیں بھی کیے، لیکن اللہ فرماتے میری مرضی ہے میں توبہ کی توفیق دے دوں اور ان کی بھی توبہ قبول کروں۔ ایسے کیسے کیسے ضدی اسلام کے دشمن تھے، اللہ نے ان کو ایمان کی بھی دولت سے نوازا، توبہ کی بھی توفیق دی، پھر ان کی توبہ کو قبول بھی فرما دیا۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، جنہوں نے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، آپ کے محبوب چچا، اور آپ کو بڑا سخت صدمہ پہنچایا، لیکن اللہ کی شان رحمت پہ قربان جائے ان کو بھی توبہ کی توفیق ہوئی، ایمان لائے، صحابی رسول بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سینے سے لگایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی رحمت ہے۔ ابو جہل آخر تک سخت اسلام کا دشمن رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضدی قسم کا دشمن رہا، لیکن جب اسی کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہوا، ایمان لایا، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، کس نے اس کے دل کو پلٹا؟ اللہ پاک۔ کس نے پلٹا اس کے دل کو؟ سارے بول دیں تاکہ نیند بھی دور ہو جائے گا۔ اکرمہ کے دل کو کس نے پلٹا اللہ کی طرف؟ اللہ نے۔ اللہ نے ہی ہدایت دی، اللہ نے ہی توبہ کی توفیق دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سینے سے لگا کے صحابی رسول بنا دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو نیکوں کو نیکی کا بدلہ ملنا ہے وہ تو ضرور ملنا ہے، ملنا ہی ملنا ہے۔ جو منافقوں کو، بے ایمانوں کو عذاب ہونا ہے، وہ عذاب اللہ کی مشیت پہ، چاہے گا تو عذاب دے دے گا، چاہے گا تو دنیا میں توبہ کی توفیق دے کے توبہ قبول کر لے، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس لیے میرے دوستو، جب تک کسی کی موت کا پتہ نہ چل جائے کہ اس کی موت حالت ایمان میں ہوئی ہے یا حالت کفر میں ہوئی ہے، ہم کسی کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا تو اپنا پتہ نہیں ہم کہاں جائیں گے۔ جب تک سانس کی ڈوری چل رہی، اللہ ہمیں معاف فرمائے، خدا نہ خواستہ 1000 دفعہ لاکھ دفعہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات بن جائیں کہ اللہ ایمان سلب کر لے، ایمان چھین لے، کسی اور طرف پھینک دے، تو اللہ ہمیں گھمنڈ سے، غرور سے، ناز سے، تکبر سے محفوظ رکھے۔ اور جو آدمی دنیا کے اندر اس وقت وہ غلط راستے پہ ہے، ہم اس کے متعلق بھی غلط راستے سے تو روکنا ہے، برائی سے تو روکنا ہے، یہ ہمارا کام ہے، نہیں انل منکر ہمارا کام ہے۔ لیکن جو کوئی برائیوں میں پھنسا ہوا ہے تو ہم کہیں کہ یہ جی پکا جہنمی ہے، یہ فیصلے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کو توفیق دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اس کی توبہ قبول کرے اور وہ کئیوں سے اچھا مسلمان بن جائے اور کئیوں سے آگے نکل جائے۔ اس لیے ہمیں کسی شخص کے متعلق یہ فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ پکا جنتی ہے یا یہ پکا جہنمی ہے۔ یہ فیصلے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ اللہ پاک فرماتے میں بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں۔ ہاں، دنیا میں اللہ نے اصول اور ضابطے بتائے ہیں، ان راستوں پہ چلو گے تو ایمان ملے گا،
اللہ کی رحمت اور بخشش اور مغفرت ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی اور نجات کے کئی راستے اور وسیلے بنیں گے۔ لیکن یہ دوسرے راستے پہ چلو گے، گمراہی، بے دینی اور اسلام کے مقابلے کے راستے پہ چلو گے، تو پھر جو رہی کئی کسر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، جو معمولی ایمان ہے بعض اوقات وہ بھی سلب ہو جاتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ضائع ہو جائے اور اللہ کی پکڑ اور گرفت میں آ جائے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اپنے دین کے لیے جد و جہد اور محنت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جو درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، طلبہ عزیز نے، طالبات نے جو پڑھائی کی، اے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، ان مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہے، جو قیامت تک آئیں گے، یا اللہ پاک سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں میں، اسپتالوں میں جو کوئی جہاں کے جس مرض میں مبتلا، اے اللہ ہر ایک کو صحت و تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے گھروں کو اپنے کشادہ گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب روزگار نصیب فرما، تمام دینی مدارس، مساجد، مراکز کی حفاظت فرما، تمام دینی مدارس کی تمام ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس مدرسے کی ظاہری باطنی ہر طرح سے حفاظت فرما، ہر طرح کی خوبصورتیاں عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارے تمام کے تمام اعمال کو یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔